الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ حضرات محترم، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جماعتی احباب کی اس مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے اور اسے ذریعہ نجات بنائے۔ یقیناً آپ حضرات نے جو پنجاب میں ضلع قصور میں جلسہ عام کا اعلان کیا گیا ہے، اس حوالے سے مشاورت کی ہوگی، کیسے اس کو کامیاب بنایا جائے اس پر بات کی ہوگی، تجاویز مرتب کی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمارے ان اجتماعات کو قبول فرمائے اور ان اجتماعات کو اپنے فضل و کرم سے ہر شر سے محفوظ فرمائے اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ جن حالات میں جمعیت علماء اسلام مختلف صوبوں میں جلسے کر رہی ہے، بدامنی کے اس ماحول میں کوئی دوسری جماعت اتنا بڑا رسک نہیں لیتی، لیکن یہ جمعیت کا ایک فرض منصبی بنتا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ہر طرف خوف پھیلا ہوا ہے، بد امنی ہے، دھماکے ہیں، نامزد لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، تو ایسے حالات میں اس طرح کے اجتماعات سے عوام میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اپنے کارکنوں میں بھی ایک بیداری اور خود اعتمادی آتی ہے، اور جو لوگ بد امنی پھیلاتے ہیں وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں پاکستان کے اندر حاصل کر لیں ان حالات میں، تو یہ ملک کی بھی اور قوم کی بھی اور دین کی بھی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالی نے روئے زمین کی خلافت انسان کو عطا کی۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جسے
اس نے روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ اللہ کے قانون اور ضابطوں کو روئے زمین پر نافذ کرے۔ تو نیابت کا یہ مقام بہت بڑا مقام ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نہیں دیا، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے جنات کو دیا، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اور حضرت انسان نے خدا کی نیابت کی عظیم الشان ذمہ داری اپنے سر لی، اور آج تک وہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں برقرار ہے۔ ملائکہ میں تو خلافت کا اور نیابت کا استعداد ہی نہیں ہے۔ وہ نورانی مخلوق ہے اور بس۔ اور ان کے پاس جو علم ہے وہ صرف اتنا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس سے آگے اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ جنات کے پاس علم تھا، لیکن روئے زمین پر اللہ کی نیابت میں ناکام ہو گئے۔ اور پھر اس نیابت کے لیے اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ یہ وہ انسان ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سارے علوم عطا کر دی۔ یہ عام علوم ہیں، جس میں زیادہ تر دنیا میں رہنا اور دنیاوی نظام کو چلانا اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ لیکن علوم کے ساتھ فوائد اور نقصانات دونوں وابستہ ہوتے ہیں۔ کسی چیز کا علم فائدے کا باعث بھی بنتا ہے اور نقصان کا باعث بھی بنتا ہے۔ کہیں پر ہدایت کا سبب بنتا ہے تو کبھی یہی علم گمراہی اور ضلالت کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو عام انسانیت اس علم کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ہمارے مدرسوں کے اصطلاح میں دو طرح کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، ایک ہے علم خاص اور ایک ہے علم عام۔ عام علم تو وہی جو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔
لیکن ایک خاص علم اللہ نے عطا کیا جو مؤمنین کے لیے ہے کہ آسمانی کتابیں نازل کی، لیکن تمام آسمانی کتابوں میں اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، چنانچہ وہ سب تحریفات کا شکار ہو گئیں سوائے آخری کتاب کے قرآن کریم کے۔ الرحمن علم القرآن، یہ وہ خاص علم ہے جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور یہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کی سمت بتاتا ہے۔ جتنے علوم آپ کو حاصل ہیں ان علوم میں تو حرام کا ارتکاب بھی شامل ہے۔ آپ دنیا میں وہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں، سائنس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جب قرآن کریم آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھر آپ نے خاص علم کے ذریعے سے سمت کا تعین کیا، یہ جائز سمت ہے، یہ ناجائز سمت ہے، یہ حلال سمت ہے، یہ حرام سمت ہے۔ یہاں تک جائز ہے، اس حد سے آگے بڑھو گے تو نقصان ہوگا۔ تو ہم لوگ اس شریعت مطہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، جو پوری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، صحیح سمت میں رہنمائی کرتا ہے، حرام سے بچاتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے۔ لیکن انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر مختلف صفات ہیں، اس کے اندر بشری صفت بھی ہے، اس کے اندر ملکی صفت بھی ہے، اس کے اندر بہیمی صفت بھی ہے، اور اس کے اندر درندگی کی صفت بھی ہے، اور یہ تمام متضاد صفات ایک انسان کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں جو ایک دوسرے سے متصادم ہیں، لیکن اسی تصادم کے نتیجے میں دنیا ترقی بھی کر رہی ہے۔ پانی اکیلا پانی ہے تو قیامت تک اکیلا پانی ہے، آگ اکیلا آگ ہے تو قیامت تک اکیلا آگ ہے، اور بس۔ لیکن جب ان دونوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پردہ ڈال کر قریب کر لیا جاتا ہے تو پھر جا کر اس تصادم سے ایک تیسری چیز نکلتی ہے، بھاپ۔ اور اس بھاپ نے انسان کو کہاں پہنچا دیا، کس مقام پر پہنچا دیا۔ تو اس اعتبار سے اگر انسان اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق چلتا ہے تو تب تو وہ حقیقی معنوں میں خلیفہ بھی بنتا ہے، وہ حلال و حرام میں امتیاز بھی کرتا ہے۔ اگر وہ حاکم بنتا ہے
تو اللہ کے خلیفہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ظلم و عدل میں امتیاز کرے گا، انسانی معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل بروئے کار لائے گا، اور اسی چیز کا نام سیاست ہے۔ عبادت کے لیے لفظ خلق استعمال ہوا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا اور ان کے برکات سے خود بھی مستفید ہونا اور پوری انسانیت کو مستفید کرنا، اس کے لیے لفظ جعل استعمال ہوا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو خلق و جعل کا امتیاز آپ علماء کرام جانتے ہیں۔ اس اعتبار سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بھیج کر اندھیروں کی طرف نہیں دھکیلا، بلکہ رہنمائی کے لیے وحی کے ذریعے سے رہنمائی کی، انبیاء کرام بھیجے، اور آخری وحی اور کامل اور مکمل وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور وہ وحی آج آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب اس نظام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تدبیر کے ذریعے سے معاملات کو اس طرح سلجھائیں کہ وہ اصلاح کا سبب اور ذریعہ بنے۔ جمعیت علماء اسلام در حقیقت اس فکر اور اس عقیدے کی حامل جماعت ہے۔ اب ایک طرف ہم دعوے دار ہیں کہ ہم نے قرآن کے علوم کی حفاظت کرنی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کامل اور مکمل صورت میں انسانیت کے حوالے کیا، اس کو روئے زمین پر جاری و ساری رکھنا ہے، قابل عمل بنانا ہے، تنفیذ کرنی ہے، تاکہ انسانی معاشرہ انصاف، عدل، رواداری اور حسن خلق کا مظاہرہ کرے۔ لیکن اتنی عظیم الشان ذمہ داری، جو در حقیقت اولاً یہ ذمہ داری انبیاء کرام کی ہے، اور اس ذمہ داری کو اگر صحیح معنوں میں سمجھا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حیات طیبہ میں بھی، لیکن آپ کے وصال کے بعد تو باضابطہ طور پر صحابہ کرام دنیا میں نکلے، اور اس دلیل کے ساتھ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جہاں جہاں تک صحابہ کرام پہنچے ہیں، چاہے جہاد کی صورت میں چاہے دعوت کی صورت میں، جہاں جہاں تک صحابہ کرام پہنچے ہیں، آج بھی عالم اسلام وہی ہے، ان کے حدود وہی۔ ہم نے کمی تو کی ہے، اضافہ نہیں کر سکے ہیں، لیکن بہرحال جن حدود تک اسلام کی حکومت پہنچی، اسلام پہنچا، آج 1400 سال میں وہی دنیا اسلامی دنیا کہلاتی ہے۔ بعد میں ہم نے آگے کوئی تیر نہیں مارا ہے، ہم اس دنیا کو بھی نہیں سنبھال پا رہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم پبلک کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ذاتی طور پر میرا طالب علمانہ خیال ہے، ممکن ہے ٹھیک نہ ہو، لیکن ہم پبلک کو جب دین کے تقاضوں سے آگاہ کرتے ہیں تو کچھ تھوڑا ہم لوگ بھی افراط تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زہد کے کیا معنی ہیں، ورع کے کیا معنی ہیں، ترک دنیا۔ اب ترک دنیا کا کیا معنی ہے؟ بھوکے ننگے رہیں اور صرف عبادت کریں، تو پھر اللہ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ اس کے لیے تو فرشتے بھی ٹھیک تھے، ہم سے اچھی عبادت کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ آخر انسان کو تو پیدا نہیں کیا خالی نا، کرۂ ارض کو نعمتوں سے بھی تو بھر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ کس نے تمہیں کہا ہے کہ یہ جو میں نے طیبات پیدا کیے، دنیا میں رزق کے مختلف انواع پیدا کیے، یہ تم پر حرام ہے؟ اور ہمارے صوفی حضرات حرام قرار دے دیتے ہیں، نو 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 یہ عیاشی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس پر حق ہی تمہارا ہے۔ تو کرۂ زمین کی جتنی بھی پیداواری صلاحیت ہے اور جتنی بھی نعمتیں یہ زمین اگلتی ہے، اس پر تو حق ہی مومنین کا ہے۔ ہاں دنیا میں کافر بھی شریک ہو سکتا ہے، اور آخرت جو صرف آپ کی ہے۔ اب آپ ایک سوال اٹھائیں گے کہ قرآن نے تو یہ کہہ دیا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا، لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔
کہ عالم کفر جو ہے وہ ان نعمتوں سے زیادہ مستفید ہو رہا ہے، اور بلکہ اس کا مالک بنا ہوا ہے، تو قرآن کے الفاظ میں اور مشاہدے کے درمیان تطبیق کیسے پیدا کریں گے؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور مشاہدہ بالکل اس کے خلاف آ رہا ہے۔ تو قل للذین آمنوا، یہ تمام نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو جب تک اللہ سے ایمان کا رشتہ مضبوط ہے، دنیا کی ساری نعمتیں سمٹ سمٹ کر آپ کی طرف آ رہی تھی، فتوحات ہو رہی تھی، روم بھی فتح ہو گیا، فارس بھی فتح ہو گیا، افریقہ بھی فتح ہو گیا، ہر طرف کی نعمتیں کھچ کھچ کر آپ کی طرف آ رہی تھی۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اب جہاں امن ہوگا معاشرے میں، جہاں اطمینان ہوگا، سکینہ ہوگا، قناعت ہوگی، تو یہ ماحول تب پیدا ہوگا جب ساتھ معاشی خوشحالی بھی ہوگی۔ لیکن اس تمام تر نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا ضروری ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم او آمنتم۔ اللہ کو کیا پڑی ہوئے کہ تم پہ عذاب ڈالے؟ بس شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ شکر گزار بننے کے لیے صرف زبانی الحمدللہ، الشکر للہ، الحمدللہ علی نعمہ، الشکر علی آلائہ، یہ تو الفاظ ہیں، لیکن عمل بھی بتائے کہ آپ کے زبان پر آئے ہوئے یہ الفاظ صحیح ہیں، جوارح تصدیق بھی کریں، آپ کے معاملات بھی ایسے ہوں کہ آپ کے اندر حرص نہ ہو، آپ کے اندر لالچ نہ ہو، آپ ایک دوسرے کا مال نہ لوٹیں، چوریاں نہ کریں، ڈاکے نہ ڈالیں، جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کریں، تو تب آپ ہیں شکر گزار بندے۔ اور پھر لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب شکر کے مقابلے میں تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا، آخر میں نون مشدد، یہ بھی تاکید کا۔ لیکن کفران نعمت کرو گے تو لَأُعَذِّبَنَّكُمْ نہیں کہتے، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر ذرا دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، ایک وعدہ اور ایک وعید۔
ہمارے انسانی معاشرے میں اگر بادشاہ کسی سے وعدہ کرے کہ کل آپ آئیں اور میں آپ کو اتنا انعام دوں گا، تو بادشاہ کے شایع نشان یہ ہے کہ وعدہ ہے پورا کرے، نہیں پورا کرے گا تو لوگ باتیں کریں گے دیکھو بادشاہ ہو کر بھی بلاتا ہے اور پھر ایسی واپس کر دیتا ہے، اس کے شایع نشان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ کہے کہ کل آؤ میں تمہیں 10 درے لگاؤں گا، پھینٹی چڑھاؤں گا تجھے، اور وہ آ جائے ملزم کے طور پر سامنے کھڑا ہے اور بادشاہ کہتے جاؤ معاف ہو، تو یہ بادشاہ کے شایع نشان ہے۔ تو وعدے پر عمل کرنا اور وعید پر عمل نہ کرنا، اگر یہ ہمارے انسانی بادشاہوں کے شایع نشان ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کا کلام کر دیا کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم نے نافرمانی کی، ناشکری کی، کفران نعمت کیا، تو پھر یہ نہیں کہتے کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، پھر کہتے ہیں میرا گورو ڈنڈا مضبوط ہے، پھر عذاب کا ڈنڈا بہت سخت ہے۔ تو یہ اللہ کے شایع نشان ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم کفران نعمت کر لیں اور وہ ہمیں معاف کر دے کہ جاؤ بس ٹھیک ہے۔ اگر انسان کے شایع نشان یہ ہے تو پھر اللہ کے تو بطریق اولا شایع نشان یہی ہے۔ لیکن اس اعتبار سے چونکہ یہ علماء کی جماعت ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اکابر جو ہیں یہ علماء حق تھے، وہ قرآن کریم کا نمونہ تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نمونہ تھے، سنت کی پیروی کرتے تھے۔ ہماری جو خانقاہ ہے پنیالہ کی، تو وہاں ایک فتویٰ آیا اور اس میں ہمارے اکابر کے خلاف کوئی تکفیر تھی یا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا نہیں اس طرح تو ہم دستخط نہیں کر سکتے اس کے اوپر، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے دیوبند کیا ہے۔ تو 2-3 علماء بھیجے گئے، چوٹی کے علماء، وہاں انہوں نے 2-3 مہینے گزارے، ان کے دروس میں بیٹھے، ان کے صبح و شام کو دیکھا، سنا اور واپس آئے، اور رپورٹ یہ دی کہ کرۂ ارض پر ان سے بڑے علماء نہیں ہیں قرآن و حدیث کے، اور کرۂ ارض پر ان سے متبعین سنت اور نہیں۔ تب جا کر پھر ہمارے حضرات نے اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے ادھر بھیجا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سند عطا کی ہے کہ جس پر کوئی حرف لانا آسان کام نہیں، اتنا بڑا علمی ذخیرہ، اتباع سنت، کیونکہ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدے کے مطابق عمل۔ اسی لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایک لفظ کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، دوسرے تعلق کا اس عقیدے کے مطابق عمل کرنے سے۔ تو ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، ہماری سند اس کا نمونہ تھی۔ اب یہ کوئی مسلک نہیں ہے کہ ہم کہیں دیوبندیت ایک مسلک ہے۔ دیوبندیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کا نشاط ثانیہ ہے۔ جب جمعیت علماء اسلام کا منشور چھپا 1968 میں،
تو ہم چھوٹے تھے اس زمانے میں، اسکول میں تھے. پھر جب ہم جماعت کے اندر آئے اور متحرک ہوئے تو ان بزرگوں میں جو ایک علمی شخصیت ہمارے اندر معروف تھی، وہ حضرت مولانا محمد مراد صاحب سکھر والے، بڑے علمی آدمی تھے. اور بھی بہت سے گزرے، لیکن جب میں نے پوچھا تو یہ ایک بندہ رہ گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے جو جمعیت کا منشور بنایا تو تمام ائمہ مجتہدین کی آراء سے استفادہ کیا یا صرف فقہ حنفی سے استفادہ کیا؟ تو حیران بھی ہوا کہ اس سوال کی طرف آپ کی توجہ کیسے گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ اصول یہ طے ہوا تھا کہ تمام ائمہ مجتہدین کی آراء سے ہم استفادہ کریں گے، لیکن منشور مکمل ہو گیا اور فقہ حنفی سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو آپ حضرات اس قسم کے منشور کے حامل ہیں. تو پھر اس مقام پر رہیے نا. یہ تو ایک مقام ہے. اس نظریے کا حامل، اس منشور کا حامل، یہ کوئی ایسی عام بات تو نہیں ہے. اس نے تو آپ کو خواص بنا دیا ہے، اور آپ کی ہی رہنمائی میں قوم چلتی ہے. سارے امی لوگ بھی آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اس ملک کے اندر اگر غیر مسلم ہیں وہ بھی اپنے حقوق کے لیے آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں. تو جن علماء کرام کی اس مقام کے اوپر قوم آپ پر اعتماد کر رہی ہے تو پھر رویے بھی ہمارے اسی مقام کے ہونے چاہیے نا. اب ہم امین ہیں قرآن و سنت کے، ہم امین ہیں فقہ حنفی کے، ہم امین ہیں اہل سنت والجماعت کے، ہم امین ہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کی تشریحات کے اور تعبیرات کے، اور ہمارے جھگڑے عہدوں کے اوپر. مقام اور کردار اس میں مناسبت ہونی چاہیے. اگر اس میں فاصلے آ گئے تو سمجھ لو کہ پھر غلطی ہماری ہے، پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور پھر آپ کا تعلق تو صوفیاء کے ساتھ بھی ہے. صوفیاء کا کام ہوتا ہے مراقبہ. مشاہدے اور مراقبے کا فرق جانتے ہو؟ جب حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، قال ان تعبد ربک کأنک تراہ، یہ مشاہدہ ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ مراقبہ ہے. پھر سب ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ مراقبہ ہے. تو مشاہدہ اور مراقبہ دونوں ہمارے مد نظر ہونا چاہیے. ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو پھر جو مقام آپ کا ہے اور جس جماعت سے ہم وابستہ ہیں،
تو اس جماعت کے اکابرین نے جو جماعت بنائی تھی وہاں تو عہدوں کا یہ عالم تھا کہ ایک وقت آیا ہندوستان میں الیکشن ہونے لگے تو مسلم لیگ نے جمعیت کی طرف رجوع کیا اور مسلم لیگ سے انتخابی اتحاد پر اختلاف ہو گیا. حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ اتحاد کے حق میں نہیں تھے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی حق میں تھے اور مباحثہ ہوا, بڑا لمبا مباحثہ ہوا اور جماعت نے حضرت شیخ الاسلام کے دلائل کو طاقتور سمجھا اور ان کی رائے کے مطابق فیصلہ دے دیا. تو حضرت مفتی اعظم مستعفی ہو گئے, یہ کہہ کر نہیں کہ میں ناراض ہو گیا ہوں, یہ کہہ کر نہیں کہ میری رائے نہیں مانی گئی. فرمایا جماعت کا فیصلہ ہے, اب اس جماعت کے فیصلے میری رائے کے خلاف ہے, اس پر عمل درآمد کرانے میں شاید مجھ سے کوتاہی ہو جائے. اور حسین احمد صاحب چونکہ اس رائے کے حق میں ہیں, اس پالیسی پر عمل درآمد میں وہ حق ادا کر سکیں گے اس کا. اس لیے اسی مجلس میں صدارت تبدیل ہو گئی. تو آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ذرا اپنی تاریخ, اپنے اسلاف کو بھی دیکھیں کہ کس مقام پر ہیں اور ہم آج کس مقام پر ہیں, اور پھر علماء حضرات جمعیت کے اس پورے منشور کو جس طرح ہمارے اکابر نے بنایا اور جو منہج متعین کیا اور اس کی نسبت تاریخ میں جہاں تک ہے اس کو بھی دیکھ لیں اور اپنے رویوں کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارے رویے کیا تطبیق رکھتے ہیں اس کے ساتھ. تو ہمیں اس حوالے سے ذرا کچھ اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے. یہ خانقاہی نظام جو ہے یہ ہے اپنی اصلاح کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو باقی مشاورت تو آپ لوگ سب کر چکے ہوں گے. تو ان حالات میں ہمارا جو کام ہے اس ایک جامع قسم کا کام ہے. اس میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یہ شخصی زندگی کا کام ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ یہ اجتماعی کام ہے. اور خلافت, امامت, امارت, صدارت, یہ تمام الفاظ مترادف ہیں مدلول واحد کے لیے, اور مدلول سب کا ایک ہی ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اصطلاحات ہیں, الفاظ ہیں, زمانوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لفظ خلیفہ چلتا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر چلتا تھا, پھر کسی زمانے میں لفظ امام آ گیا. انی جاعلک للناس اماما, یہ تعلیمات اگر ہمارے اندر ہوں پھر ہم حالات کو بھی دیکھتے ہیں
اختلاف رائے کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے مستقبل کو بھی نظر میں رکھتے ہیں، اور اس میں کسی تعصب کی گنجائش پہ نہیں رہتی۔ ہماری جماعت میں سب آئیں، پوری قوم آئے، اور ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا ہماری طرف آئے، اور ہم ہدایت کا سبب بنے۔ یہ نہ ہو کہ نیا آدمی جماعت میں آیا اور وہ سوچتا ہے کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، یہ تو خود عہدوں پہ لڑ رہے ہیں، مجھے کیا ملے گا یہاں پر۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، وہ جس کو چاہتا ہے عہدہ دیتا ہے، چاہتا ہے نہیں دیتا۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہی کا مالک تو وہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ بادشاہی ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے چھینتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ عطف ہے ما قبل کے اوپر، اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی حکومت بھی دے اور عزت بھی دے، اور بعض دفعہ حکومت دیتا ہے تو عزت خراب ہو جاتی ہے، بعض دفعہ حکومت نہیں دیتا لیکن عزت دے دیتا ہے۔ تو اس معاملے کو بھی میرے خیال میں اگر اللہ کے حوالے کریں تھوڑا سا، کہ اصل حاکم وہی ہے، ہم خواہ اپنے آپ کو خوار کر لیتے ہیں لڑ لڑ کے، اور اپنی ایک دوسرے کی گریبان پھاڑ دیتے ہیں، اور ہوتا پھر بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو ایک جماعت کے اندر رہنے والے وہ ایک خاندان کہلاتے ہیں، اور خاندان کے فرد ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوتے ہیں کہ ایک جسم بن جاتے ہیں، اور جسم کے اگر آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، جسم کے کسی حصے میں بھی اگر درد مچل رہا ہے تو ساری رات جاگے گزرتی ہے، اور بے قراری کے ساتھ گزرتی ہے، بخار کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے ارشادات ہیں، یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، قیامت تک آپ کے اور ہم سب کے لیے ہیں، ہم سب کے لیے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح ان کے ہمارے اندر کچھ علامات ہونے چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں لانی پڑیں گی، سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ اور اب آپ کے سامنے بڑا ایک چیلنج ہے، قصور کا جلسہ۔ قصور جو ہے وہ قصور نہیں ہے، یہ قصر کی جمع ہے، اس کو قصر کی جمع بناؤ، اور صحیح معنوں میں اس کو قصور بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کے قصور نصیب فرمائے، حور و قصور اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، لیکن اس کا دار و مدار بھی اس دنیا کے عمل پر ہے۔ بہت خطائیں ہمارے اندر ہیں، اور بہت سی ایسے خطائیں جو حبط اعمال کا سبب بن سکتی ہیں، وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، تقصیرات کو عفو درگزر کر دے، اور ہماری اصلاح فرمائے تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔